بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائب وزیر داخلہ سے پاکستانی ہم منصب کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر داخلہ مولوی محمد نبی عمری سے آج پاکستان کے نائب وزیر داخلہ محمد خرم آغا کی قیادت میں وفد نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ وفد نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ خطے میں امن و امان سب کے مفاد میں ہے اور امید ظاہر کی کہ کچھ موجودہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ خرم آغا نے اس سال 26 مارچ کو پاکستان کی حدود میں ڈیورین لائن کے قریب بشام کے علاقے میں ہونے والے حملے کے بارے میں بات کی اور افغان حکومت سے سیکورٹی کے شعبے میں مدد کی امید ظاہر کی ہے۔ افغان نائب وزیر داخلہ نے مذکورہ وفد کا خیر مقدم کیا اور اس طرح کے دوروں کو مسائل کے حل اور تعلقات کے فروغ میں کارگر قرار دیا ہے۔ محمد نبی عمری نے امارت اسلامیہ کی نیک نیتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان جو اپنے لیے امن چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی نیک خواہشات رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ بدامنی کی منفی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور خطے میں امن کو اپنے اور سب کے لیے اچھا سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشام دہشت گردی کا واقعہ ایک برا حادثہ تھا، لیکن ہر فریق کو اپنے علاقوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور مسائل کا رخ موڑنے کی بجائے حقیقی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ انہوں نے پاکستانی فریق کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ کسی کو اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ دینے کے لیے پرعزم ہے اور وہ دوسروں سے بھی یہی کچھ چاہتی ہے۔ روس نے طالبان کو افغانستان کی حقیقی قوت تسلیم کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق روس نے طالبان کو افغانستان کی حقیقی قوت تسلیم کر لیا ہے اور انہیں اپنے سب سے بڑے سالانہ اقتصادی فورم میں مدعو کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق 2021 عیسوی میں امریکی افواج کی 20 سالہ جنگ کے اختتام کے بعد طالبان کے افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے روس آہستہ آہستہ طالبان کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہا ہے۔ اگرچہ روس میں طالبان پر ابھی بھی باضابطہ پابندیاں عائد ہیں، تاہم وہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر یہ پابندی ہٹانے والا ہے۔ رپورٹ میں روسی وزیر خارجہ کے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان کی حقیقی قوت ہیں اور روس کی جانب سے طالبان کو ممکنہ طور پر کالعدم تنظیموں کی فہرست سے ہٹانے کے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کی وزارت خارجہ نے امارت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے روسی قیادت کے تازہ ترین بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے پریس ریلیز کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ، روسی فیڈریشن کی قیادت، وزارت خارجہ اور دیگر حکام کے بیانات کا خیر مقدم کرتی ہے جنہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اپنے مثبت سیاسی عزم کا اظہار کیا ہے۔ پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت امور خارجہ روسی فیڈریشن کے سامنے واضح کرتی ہے کہ ہم باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دونوں ممالک کے اقوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے مثبت تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مضبوط کرنے کا سنجیدہ سیاسی عزم رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے رفح پر بمباری غزہ کے عوام کی نسل کشی کا تسلسل ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگی جرائم کے تسلسل کے طور پر ایک بار پھر رفح قصبے میں بے گھر ہونے والے شہریوں کے کیمپ پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جس حملے میں درجنوں افراد کی شہادت ہوئی اور جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ صہیونی حکومت کے صوبہ رفح قصبے میں IDP کیمپ پر کیے جانے والے حملوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہ حکومت کسی بھی طرح سے جنگی قوانین کی پابند نہیں ہے اور غزہ کی نسل کشی صہیونی حکومت کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ غزہ کی نسل کشی کے 234ویں دن امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر بین الاقوامی تنظیموں اور خطے کے بااثر اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کے تئیں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور صہیونی حکومت کے جرائم کو روکیں۔ جامعۃ الازہر قاہرہ مصر کے مفسر و محدث انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الحدیث جامعۃ الازہر قاہرہ مصر مفسر و محدث الشیخ محمد ابراہیم الباعث اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال کر گئے ہیں۔ جامعۃ الازہر کے اکابر شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، درجات بلند فرما کے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔